شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاگ پیس ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ تمام ہی احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خلاصہ تراویح میں آج آپ کے سامنے ہم 26ویں پارے کا خلاصہ، اس کا اجمالی تذکرہ اور اس کی صورتوں کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ 26ویں پارے کے اندر معزز ناظرین کل 18 رکوع ہیں، اور اس میں جو صورتیں ہیں، سب سے پہلی صورت سورہ احقاف ہے، پھر اس کے بعد سورہ محمد ہے، پھر سورہ فتح ہے، پھر سورہ حجرات ہے جسے سورۃ الآداب والاخلاق بھی کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد سورہ قوف ہے، اور پھر آخر میں سورہ زاریات بیان کی گئی۔ یعنی یہ تقریباً 6 صورتیں ہیں جو 26ویں پارے کے اندر ان 6 صورتوں کا بیان ہے۔ سورہ احقاف سے ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ احقاف مکی صورت ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ 46ویں اور نزول کے اعتبار سے 66ویں صورت ہے۔ اس صورت میں 35 آیات اور 4 رکوع ہیں، اور اس کا جو نام احقاف رکھا گیا ہے وہ اس لیے رکھا گیا کہ اس صورت میں اس کے اندر ایک آیت مبارکہ جس میں ایک علاقے احقاف کا ذکر ہوا جہاں سے جنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، تو اس لیے اس صورت کو سورہ احقاف کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت کو بیان کیا گیا، کفار کے باطل معبودوں کی بے بسی کو اللہ تعالی نے بیان کیا، پھر اہل ایمان کی استقامت کو اللہ تعالی نے اس میں بیان کیا، ان کی شان کو بھی بیان فرمایا، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں ماں باپ کے حقوق کو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا، اور خاص طور پر ماں کی طرف زیادہ توجہ دلوائی اور ماں کے حقوق کو زیادہ بیان کیا، اس لیے کہ ماں شفقت اور محبت کا ایک محور بھی ہے، اور ماں نے انسان کو اپنے پیٹ میں جو رکھا ہے اس رکھنے پر ماں نے بڑی تکالیف اٹھائی ہیں، بڑی شدتوں کو اٹھایا ہے، بڑی تکالیف مصیبتوں کے بعد ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے، اس لیے ماں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس میں خاص طور پہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے فرما بردار اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے والے، ماں باپ کے ساتھ وفا کرنے والے شخص کی شان بیان کی ہے، اور اس کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔ اور اس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی جس نے ماں باپ کے ساتھ وفا کی ہے، ماں باپ کا ساتھ رکھا ہے، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آیا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی اس کی لغزشوں کو معاف فرما دے گا۔ اس کے مقابلے میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کی اس نافرمان اولاد کو اور جو گمراہی پر جمع ہوا شخص ہے اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کا برا انجام فرمائے گا۔ اور آخر میں جنات کی نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا تذکرہ ہے، اور اسی پر اس صورت کا اختتام ہے۔ اس کے بعد سورہ محمد، ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی 47ویں صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی 96ویں صورت ہے، 96۔ سورہ محمد یہ صورت مدنی صورت ہے، اور اس صورت میں 38 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اس صورت کا نام سورہ محمد اس لیے رکھا گیا کہ اس میں ہمارے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی درج ہے، ذکر ہے، اس لیے اس صورت کو سورہ محمد کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں ترغیب جہاد کا بیان ہے، مجاہدین کی
اللہ तबारक व तआला ने उनकी शान को बयान किया, उनके लिए बशारतें हैं। मुनाफिकीन की सिफ़ात और उनकी साजिशों और मुसलमानों को मुनाफिकीन से ख़बरदार रहने की इसमें ताकीद की गई और उसका बयान है। फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने इसमें अहले तक़वा का ज़िक्र किया, फिर जन्नत की नेमतों का ज़िक्र किया, और उसके बाद आखिर में, इस सूरत के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने बुख़्ल को बयान फरमाया और बख़ील शख्स के बुरे अंजाम का भी ज़िक्र फरमाया। इसके बाद है सूरह फतह। ये सूरत मदनी सूरत है और इस सूरत में ये नुज़ूल के एतबार से कुरान मजीद की 112 नंबर पर है, और तरतीब के एतबार से ये कुरान मजीद की वो सूरत है जिसका नंबर 48वां है। इस सूरत में 29 आयतें और 4 रुकू हैं। इसकी पहली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना। फ़तहन का ज़िक्र इसलिए इस सूरत को सूरह फ़तह कहा जाता है। इस सूरत में फ़तह मक्का की बशारत है। नबी रहमत शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मक्का को छोड़ कर जा रहे थे तो खाना काबा को छोड़ के जाने का आपका दिल नहीं चाह रहा था। नम आँखों के साथ आपने खाना काबा को छोड़ा, और फिर किस हाल में छोड़ा कि आपके घर के इर्द गिर्द आपकी जान के दुश्मन खड़े हैं जिनके हाथों में नंगी तलवारें हैं। आप अपने बिस्तर पर हज़रत मौला अली को लिटा कर और उनको ये हुक्म देकर के सुबह उठकर सबकी अमानतें लौटा कर आ जाना। आप उन जानी दुश्मनों के दरमियान से सूरह यासीन पढ़ते हुए निकल गए। रात की तारीकी में गए थे। जब गए थे तो इस हाल में निकले थे, और जब अल्लाह तबारक व तआला ने फतह अता फरमाई तो आली शान अंदाज में आपके साथ हज़ारों का लश्कर है सहाबा इकराम का, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े आली शान अंदाज से आप खाना काबा की तरफ आ रहे हैं, मक्का शरीफ की तरफ आ रहे हैं। रिवायात में है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम जिस वक्त फातिहाना अंदाज से दाखिल हुए तो बड़े बड़े बादशाहों का मिजाज ये होता है कि जब वो फातिहाना अंदाज में किसी जगह पर दाखिल होते हैं तो उनके सीने चौड़े होते हैं और उनकी गर्दनें अकड़ी होती हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक गर्दन अपने रब के हुजूर झुकी हुई थी। रावी कहते हैं कि इस कदर झुकी हुई थी कि सवारी का जो कजावा है वो आका अलैहिस्सलाम की पेशानी पर लग रहा था। इतनी झुकी हुई गर्दन के साथ आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, और उस मकाम पर आका अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ देने वाले जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा वो भी मौजूद हैं, जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम तराशियाँ की वो भी मौजूद हैं, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सताया वो भी मौजूद हैं, और जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत सैयदुश शुहदा अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मकाम उहद पर शदीद ज़ख्मी किया, फिर कत्ल किया, फिर जिस्म के टुकड़े किए, वो भी मौजूद हैं। और करीम ने अपने करम की हद कर दी। अल्लाह अकबर। जानी दुश्मन हैं, और जानी दुश्मन खड़े हैं जो जान के दुश्मन थे। चचा को भी शहीद किया, जो आपके सबसे अजीम चचा थे उनको भी शहीद कर दिया। वो सामने खड़े हैं, और सरकार अलैहिस्सलाम ने उन सबको माफ़ कर दिया। जब हुजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़बान से माफ़ी के परवाना निकला, वो लोग दीवाना वार रोते थे और धाड़ें निकल गई सबकी, और सब के सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए कि जो इस्लाम इतना अमन का दर्स देता है, जो इतना माफ़ करने वाला है, तो हमें भी उस इस्लाम का कलमा पढ़ाइए और हमें भी इस्लाम में दाखिल कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ कर दिया। फरमाया जो आज अबू सुफियान के घर में गया उसके लिए भी माफ़ी है, जिसने हथियार नहीं उठाए उसके लिए भी माफ़ी है। आम माफ़ी का ऐलान फरमाया। अल्लाह ताला ने इस फतह की बशारत इस सूरत में हमें अता फरमाई। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर करने का इसमें हुक्म दिया गया, और इसमें मुनाफिकीन के अहवाल को अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, और इसके साथ साथ जिहाद में पीछे रह जाने वाले जो लोग थे उनकी हकीकत हाल को अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्रा करने का ख्वाब देखना उसका तज़किरा है, और सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की सिफ़ात को अल्लाह ताला ने इसके आखिर में बयान फरमाया। रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना। ये अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की वो सिफ़ात, वो कुदसी सिफ़ात बयान फरमाई। फरमाया कि वो कुफ़ार पर शदीद सख्त हैं
اور وہ آپس میں بہت رحیم ہیں. جب تم ان کو دیکھو گے ان کے چہرے پر وہ سجدوں کے نشانات نمایاں ہوں گے، ان کے نورانی چہرے چمک رہے ہوں گے نشانات سجدہ سے. اس پر اس صورت کا اختتام ہے. اب اس کے بعد سورہ حجرات ہے. سورہ حجرات یہ مدنی صورت ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ 49ویں صورت ہے 49، اور نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی اس صورت نمبر 108. اس صورت میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں. معزز ناظرین، اس کا ایک نام جو حجرات ہے وہ اس لیے ہے کہ اس کی آیت نمبر 4 میں حجرات کا ذکر ہے کہ وہ صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کے باہر سے حضور کو پکار رہے تھے تو ان کو ادب سکھایا گیا، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا گیا. کسی نے بڑا خوب کہا ہے نا کہ لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے. نبی کی بارگاہ میں بہت ادب احترام کرنا ہے. تو اس صورت کا نام سورہ حجرات اس لیے پڑھا کہ اس کی آیت نمبر 4 کے اندر حجرات کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورہ حجرات کہا جاتا ہے. اس کا ایک اور نام ہے سورۃ الآداب والاخلاق. معاشرے سے متعلق جتنے بھی آداب اور اخلاق ہیں، جتنی عمدہ صفات ہیں، عمدہ خوبیاں ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان کیا، اور ایک مومن صالح کے اندر اور ایک اچھے فرد کے اندر ان خوبیوں کو ہونا بہت ضروری ہے. وہ خوبیاں انشاءاللہ تعالیٰ ہم تفسیر میں اپنا ذکر کریں گے. اس صورت میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب بتایا گیا، اور اس کے بعد اصلاح معاشرہ کے لیے جو اقدامات کیے جائیں ان کا بیان ہے. اس کے بعد ہے سورہ قاف. ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی 50ویں صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 34ویں صورت ہے. یہ بھی مکی صورت ہے. گزشتہ دروس میں بھی ہم نے آپ کے سامنے اس بات کو بیان کیا کہ مکی صورتوں کا ایک خاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں عقائد بیان کیے جاتے ہیں. اس صورت کا نام جو قاف ہے یہ اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے، پہلی آیت سے میں مذکور لفظ ہے، تو اس لیے اس کا نام سورہ قاف رکھا گیا. اس صورت میں حیات بعد الموت، توحید و رسالت کا بیان ہے، اور نعمتوں کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت پر استدلال کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان کا خالق ہونے کا ذکر ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا انسان کی شہرت سے زیادہ قریب ہونے کا ذکر ہے. جہنم کی وسعت اور اس کی بھوک کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا. اور اس صورت کا اختتام اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی تسبیح پر ہے کہ اس کی حمد کی جائے اور اس کی تسبیح کی جائے. اس کے بعد سورہ ذاریات ہے جو اس کے آخر میں ہے. سورہ ذاریات یہ بھی مکی صورت ہے، اور یہ نزول کے اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ 67ویں صورت ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی 51ویں صورت ہے. اس صورت کا نام جو ذاریات رکھا گیا وہ اس کی آیت میں وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوَةً، تو ذاریات پہلے موجود ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ ذاریات رکھا گیا. اس صورت میں وقوع قیامت کو بیان کیا گیا، اہل تقویٰ کے انعامات کا تذکرہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، آپ کی بارگاہ میں جو فرشتے آئے تھے ان کا تذکرہ، اور آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت جو فرشتوں نے دی اس کا تذکرہ. پھر اسے سن کر آپ کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماتھے کو اس طرح پیٹا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. انہوں نے کہا کہ میری جو عمر ہے عام طور پر اس عمر کے اندر کوئی بھی خاتون حاملہ نہیں ہوتی، مجھے کیسے حمل ہوگا؟ تو فرشتوں نے کہا یہی اللہ کی قدرت ہے، جہاں عقل کام نہیں کرتی وہاں رب کی قدرت کام کرتی ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی جن کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے. معزز ناظرین، میں نے آپ کے سامنے 26ویں پارے کا خلاصہ، اس کا اجمالی تذکرہ اور اس کا یوں خاکہ سمجھ لیں آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب انشاءاللہ ہم اس کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. سورہ احقاف کی یہ پہلی صورت ہے 26ویں پارے کی، اس کی 15ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا تذکرہ فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور خاص طور پہ ماں کا تذکرہ کیا کہ حمل کے دوران جو ماں کی کیفیت ہوتی ہے اور اس دوران جو بے پناہ وہ مشقتیں اٹھاتی ہے اس کا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا. اور حدیث پاک میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ میں سے مجھ پر زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ماں کا ہے.
پھر سوال کیا یا رسول اللہ پھر کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا ہے۔ انہوں نے پھر سوال کیا یہ بتائیے حضور پھر کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا ہے۔ 3 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد 4تھی مرتبہ پوچھا تو فرمایا تمہارے باپ کا ذکر ہے، باپ کا حق ہے۔ تو معزز ناظرین، ماں باپ کا بڑا ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، ان سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ پچھلے دروس میں بھی جہاں ماں باپ کے حقوق کی بات ہوئی، ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ ماں باپ کی بارگاہ میں ایسے پیش ہوں جیسے رعایا اپنے بادشاہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے۔ ماں باپ کی ہر بات کا حسن سلوک کے ساتھ جواب دیا جائے، ماں باپ کی بارگاہ میں پہنچ کر کوئی نازیبہ کلمہ نہ کہا جائے۔ اور قرآن مجید میں 15ویں پارے میں باقاعدہ آداب بتائے گئے۔ فرمایا جب ماں باپ کی بارگاہ میں جاؤ تو اف تک نہ کہو، اور ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان سے اچھی بات کرنی ہے، عمدہ بات کرنی ہے جس سے وہ خوش ہو جائیں۔ اپنے پیسے سے، اپنے مال میں سے ماں باپ پر خرچ کریں، اور جو لوگ ماں باپ پر خرچ کرتے ہیں وہ کبھی محروم نہیں ہوتے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ تو اس میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آیت نمبر 29 میں، سورہ احقاف کی 29ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں جنات کے حاضر ہونے کا تذکرہ کیا۔ آقا علیہ السلام ایک مقام پر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے تھے نماز میں، تو جنات کا ایک گروہ اوپر سے گزر رہا تھا، انہوں نے قرآن سنا تو وہ نیچے آ گیا، اور انہوں نے تسلی سے قرآن سنا، اور پھر اپنی قوم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسی آسمانی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، اور جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، وہ کتاب ہم سن کر آ رہے ہیں۔ تو ان جنات نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی طرف بلانے والے اس نبی کی دعوت کو قبول کرو اور ان پر ایمان لاؤ، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ گویا وہ جنات جو ہے وہ مبلغ بن کر گئے اور اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اور یوں ان کی قوم کے کچھ جنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ معزز ناظرین، ایک بات سمجھ لیں، جنات کا وجود ہے۔ یہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ جنات کوئی جن ون نہیں ہوتا، یہ جملہ درست نہیں ہے۔ جنات کے وجود کا انکار کفر ہے۔ جنات ہوتے ہیں موجود، اب یہ ان کی حیت ایسی ہے، ان کے جسم اس طرح بنائے ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو اس سے ایک بات تو معلوم ہوئی کہ جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ اس کا وجود نہ ہو۔ ہوا کا وجود ہے لیکن ہمیں دکھتی نہیں ہے، ہوا کا وجود ہے نا، لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتی، ہماری آنکھوں کے درمیان پردہ ہے۔ جنہیں نظر آتی ہیں ان کو نظر بھی آ جاتے ہیں براہ راست، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے وجود کا ہی انکار کر دیں۔ جنات ہر قسم کے ہوتے ہیں، جس طرح انسان طرح طرح کے ہوتے ہیں ایسے جنات کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ جنات میں بھی فرقے ہیں، جس طرح مسلمان ہیں، ہندو ہیں، کافر ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، ایسے جنات میں بھی مسلمان ہیں، ہندو ہیں، کافر ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں۔ جس طرح مسلمانوں کے اندر فرقے ہیں، سنی ہے، دیوبندی ہیں، شیعہ ہیں، اہل حدیث ہیں، اسی طرح جنات میں بھی یہ سب فرقے موجود ہیں۔ تو اس لیے جنات کا انکار قطعی طور پر نہیں کرنا چاہیے۔ جنات کا وجود باقاعدہ قرآن مجید میں سورہ جن ہے کہ جو جنات کے وجود پر واضح طور پر دلیل ہے۔ اب ایسا نہیں کہ جو چیز ہمیں نہ دکھے تو ہم کہہ دیں کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ جملے تک کہہ دیتے ہیں اور یہ درست نہیں ہے۔ جنات کا وجود ہے۔ اب دیکھیے نا، ہمارا دین ہمیں واش روم جانے کی بھی آداب سکھاتا ہے، اور واش روم جانے سے پہلے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تعلیم کی ہوئی ہے، وہ اکثر آپ کو یاد ہوگی کہ واش روم جانے سے پہلے آپ نے دعا پڑھنی ہو، کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ خبث کہتے ہیں جو خبیث اور گندے جن ہیں ان کو خبث کہتے ہیں، خبائث جو جنیاں ہیں، گندی جنیاں اس مقام پر موجود ہیں اور وہ دیکھ رہی ہیں۔ جب آپ یہ دعا پڑھ کے جاتے ہیں تو آپ کے درمیان اور ان کے درمیان ایک اللہ تعالیٰ پردہ حائل کر دیتا ہے، اور جس سے وہ آپ کا مذاق نہیں اڑاتے، اور کئی مرتبہ جنات جو ہے وہ تکلیف بھی دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں۔ تو آپ جب یہ دعا پڑھ کے جائیں گے تو اس سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو بہرحال بات لمبی ہو گئی۔ تو جنات کے گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد سورہ محمد کی ابتدائی آیات کا آپ کے سامنے ہم تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اس کی آیت نمبر 15 میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل تقوی کا ذکر کیا اور جنت کی نہروں کا ذکر کیا۔ فرمایا جنت کی نہروں کا پانی شفاف ہوگا اور تازہ پانی ہوگا، اس میں کوئی باسی پن، کوئی تغیر اور کوئی اس میں ملاوٹ نہیں ہوگی، بالکل صاف شفاف پانی جنت کی نہروں کا۔ اور اس کے علاوہ دودھ کی نہریں ہوں گی جن کا ذائقہ ایسا ہوگا کہ کبھی کسی نے پیا ہی نہ ہو۔ اس کے علاوہ شراب طہور کی نہریں ہوں گی، یعنی پاکیزہ شراب وہاں پر پائی جائے گی۔ جو دنیا میں شراب چھوڑے گا تو جنت میں ملے گی، اور جس نے دنیا میں منہ لگایا ہے شراب کو تو اس کو نہیں ملنی جنت کی شراب۔ وہ پاکیزہ شراب ہے۔ جنت کی شراب اور دنیا کی شراب میں فرق یہ ہے، دنیا کی شراب عقل کو زائل کر دیتی ہے، جنت کی شراب عقل کو بڑھا دیتی ہے۔ دنیا کی شراب وہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، جنت کی شراب فائدہ پہنچاتی ہے۔ دنیا کی شراب بد ذائقہ ہے، جنت کی شراب ذائقے والی ہوگی۔ دنیا کی شراب ناپاک ہے، جنت کی شراب پاکیزہ ہوگی۔ تو وہ پاکیزہ شراب اگر آپ کو چاہیے تو اس کے لیے نیک اعمال، صالح اعمال کرنے ہوں گے۔ فرمایا دودھ کی نہریں ہوں گی، شراب طہور کی نہریں ہوں گی، اور اس کے بعد فرمایا خالص اور شفاف شہد کی نہریں ہوں گی۔ یہاں تو ملاوٹ والا شہد ملتا ہے، معزز ناظرین، لوگ کوششیں کرتے ہیں ملاوٹ والا شہد بنا کر اپنی طرف سے شیرہ بنا کر اور کسی بھی طریقے سے ملاوٹ کر کے شہد دیتے ہیں۔ جنت میں جو شہد اہل ایمان کو پیش کیا جائے گا بالکل صاف شفاف اور ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک ایسا شہد ہوگا جس کا ذائقہ یہاں والا شہد پر ہم اس کو قیاس نہیں کر سکتے۔ میٹھا بندہ کتنا کھا سکتا ہے، لیکن جنت کے شہد کی بات ہی کچھ اور ہوگی، اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی جنت کی نعمتیں کھا کر اس سے فوائد حاصل کرنے کے لیے ہمیں ویسی طاقت بھی عطا فرمائے گا، جو جنتی ہوں گے ان کو وہ طاقت بھی عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے اندر اہل ایمان کی مغفرت اور ان کے تقوی اور پرہیزگاری کا اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم سورہ فتح کی آیات کی طرف آتے ہیں، اور اس کا میں نے اجمالی تذکرہ آپ کے سامنے کر دی کہ اس میں فتح مکہ مراد ہے۔ اس کے بعد ہم سورہ فتح کی ایک آیت کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے، اس کی آخری آیات کی، اس کی جو 18 نمبر آیت ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا آقا علیہ السلام نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کر رہے ہیں، اور عمرے کے بعد حضور علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں ان میں سے کچھ نے اپنے بال کم کروائے اور کچھ نے اپنے بال منڈوائے، جو کہ عمرے کے بعد بالوں کو کم کرنا ہوتا ہے یا پھر بالوں کو منڈانا ہوتا ہے۔ تو یہ خواب جب صحابہ کرام کو سنایا تو صحابہ کرام خوش ہو گئے کہ اب ہم انشاءاللہ تعالی مکہ دیکھیں گے اور عمرہ ادا کریں گے۔ کہ ایک عرصہ ہو گیا تھا خانہ کعبہ کو دیکھے ہوئے، وہ تڑپ جاگ اٹھی اور وہ خانہ کعبہ کے دیدار کے لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں چلنے لگے۔ حدیبیہ کے مقام پر وہاں پر جب پہنچے تو روک دیے گئے، اور وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دے کر بھیجا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم عمرے کے ارادے سے آئے، لیکن انہوں نے سال آنے نہ دیا، اور کچھ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی جس کو صلح حدیبیہ کے کچھ معاہدے ہیں، اس معاہدے پر بات جب ختم ہوئی تو بعض صحابہ کرام کے دل کو ٹھیس پہنچی اور وہ یہ سمجھے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کیا اور ان کی اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ ان کا یہ جو معاملہ ہے ان کے دل کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان شرائط کے حوالے سے بات کرتے تھے، لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس حوالے سے گائیڈ کیا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میرا سینہ کھل گیا، اور پھر یہی جو شرائط طے تھیں یہی فتح مکہ کا سبب بنی اور ایک مسلمانوں کے لیے خوشخبری کا ایک باعث بنی۔ تو ان اہل ایمان کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی، محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو ان کے ساتھ ہیں صحابہ کرام وہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحیم ہیں، اور جب آپ ان کو دیکھو گے تو ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات آپ کو نظر آئیں گے، ہر کام رب کی رحمت، رب کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ حجرات کی آیت نمبر جو اس کے 9 کے بعد جو آیات آ رہی ہیں تقریباً 10 سے لے کر اور آخر تک آیات ہیں، اس میں آداب اور اخلاق کو بیان کیا گیا،
وہ آداب اور اخلاقیات کیا ہیں وہ سننے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کی ابتدا میں ایک بات یہ کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ معزز ناظرین، اس آیت کا ترجمہ خاص طور پہ سنیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس خبر کی پہلے تصدیق کر لو، پھر اس پر عمل کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں شرمندگی اٹھانا پڑے۔ اس لیے سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی خبر ہمارے تک پہنچ جاتی ہے تو اس کی تصدیق کیے بغیر آگے نہ پھیلائیں، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ جھوٹی خبر ہو، اور جب جھوٹی خبر ہوگی تو بعد میں ہمیں نقصان ہوگا۔ اسی صورت کے اندر اخلاق بتائے گئے۔ پہلا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، مذاق اڑانے سے منع کیا۔ پھر ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کرو، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ کرو۔ بدگمانی کا بازار گرم ہوا ہے، کسی کے معاملے پر کس قدر بدگمانی ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو کثرت سے گمان کرنے سے بچو۔ ان بعد الظن اسم، بعض گمان گناہ ہیں، تو ایک بدگمانی سے منع فرمایا۔ پھر یہ بیان فرمایا کہ ولا تجسسوا، کسی کے پوشیدہ احوال کا سراغ مت لگاؤ۔ پیچھے پڑے رہتے ہیں بعض لوگ کہ جناب یہ کس حال میں ہے، اس نے کون سی بات کر دی، فلاں کی فلاں بات پک کر کے پھر اس میں کچھ چیزیں ملا کر اور لوگوں کی جگ ہسائی کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے برا کرتے ہیں۔ وہ اس کا برا نہیں کر رہے، اپنا برا کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ تو کسی کی پوشیدہ احوال کا سراغ نہ لگائیں۔ پھر فرمائے ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں، اور پھر فرمایا غیبت اتنا گھناؤنا جرم ہے کہ گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچنا، اس طرح غیبت کے بارے میں بیان فرمایا۔ تو یہ ہمیں اس بات کو سمجھایا، اور ہمیں یہ بھی بتایا اس کی صورت مبارکہ میں کہ ہم سب حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں، لیکن ہمارے درمیان جو برادریاں ہیں، ہمارے درمیان جو زبانیں ہیں، ہمارے درمیان جو خاندان ہیں، ان کا جو ہمارے درمیان یہ سلسلہ رکھا ہے، یہ تعارف کے لیے رکھا ہے۔ اللہ کے نزدیک کسی بھی شخص کا مقام، کسی بھی شخص کا مرتبہ، کسی بھی شخص کی عزت، کسی بھی شخص کا جو معیار ہے، وہ نہ تو جاہ و دولت ہے، نہ منصب ہے، نہ اس کا پیسہ ہے، نہ مال ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک جو عزت اور بلندی کا معیار ہے، وہ عزت و کرامت کا معیار تقویٰ ہے۔ تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا۔ بس معزز ناظرین، اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے منور روشن فرمائے، اور قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا۔